لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز نمائندگان و حضرات، اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی رحمت پر درود و سلام بھیجنے کے بعد بات آج غالباً 27 سفر ہے اور اس کے بعد ربیع الاول شریف شروع ہو جائے گا. جس میں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا روشنی ڈالی جائے گی. آج سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے موضوع پر دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیرت سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم موضوع ہے. اگر اس کو بتایا جائے تو کئی خطبے اس کے لیے درکار ہے. تاہم میں کوشش کرتا ہوں ان کی سیرت کے اہم واقعات اور اہم ابواب آپ کے سامنے رکھوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی علیہ السلام کی عمر 43 سال تھی تو مکہ پاک میں نبی علیہ السلام کے ہاں ان کی ولادت باصحادت ہوئی. انہوں نے شروع سے ہی اپنے والد محترم کی نبوت و رسالت کو دیکھا پایا اور ہر دکھ کی گھڑی میں اپنی والدہ ماجدہ کی طرح نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا. ابھی آپ کی عمر تقریباً 5-6 سال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط جو بڑا رئیس آدمی تھا، سردار تھا مکے کا، ابو جہل کی طرح عقبہ بن ابی معیط اور نبی علیہ السلام کا چچا ابو لہب اسلام دشمنی میں آپ کے سب سے بڑے مخالف تھے. چنانچہ عقبہ بن ابی معیط نبی علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا. آپ کا رشتہ دار بھی تھا
اس کی بیوی اروا، آپ کی پھوپھی حضرت آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو یہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا ابو جہل کی طرح، مشرکین مکہ کے اکسانے پر، ان کی ترغیب پر جب نبی علیہ السلام شہر کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے، سرکار کا معمول تھا کہ آپ لمبا سجدہ کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے، جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ، حتیٰ نقول قد اوہما، ہم سمجھتے کہ شاید آپ پوچھنا بھول گئے۔ پھر دیر کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے اور سجدے سے سر اٹھاتے۔ ہماری طرح کی نمازیں نہیں تھی، رکوع سجدہ جلدی جلدی، اور اگر تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو نمازی دوسرے دن چھٹی کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے بڑی لمبی نماز پڑھائی۔ تو عقبہ بن ابی معیط یہ اونٹ کی ایک اوتری اٹھا کر لایا اور نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دی۔ وہ اتنی وزنی تھی کہ نبی علیہ السلام لمبے سجدے میں اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے تھے، دنا رہے تھے۔ کسی نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اس طرح تیرے بابا شہر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے مشرکین مکہ کے کہنے پر اس کی پشت پر اونٹ کی اوتری لا کر رکھ دی ہے، آپ اٹھتے ہیں اٹھا نہیں جاتا، اور مشرکین مکہ وہ دائیں بائیں کھڑے ہو کر تالیاں مار رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس بوجھ کے نیچے دب کر اس کی جان نکل جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کو ساتھ لے کر جلدی جلدی کعبہ شریف میں پہنچی تو جو بتایا گیا تھا وہی حالت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی چھوٹے لڑکے تھے، صحابہ بیٹھے ہوتے اور یہ کھڑا ہوتا تو برابر ہوتے تھے، اتنا قد تھا۔ لیکن علم کے پہاڑ، علم اللہ نے بڑھا دیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کو قیامت والے دن تولا جائے گا تو وہ بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ یہ ایمان کا وزن ہوگا، ایمان کا وزن۔ اللہ محترم بھائیوں، دونوں آئے، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اوتری کو کھینچ کر نیچے اتارا، پھینک دیا۔ عمر چھوٹی تھی اور وہاں پر اس نے بددعا شروع کر دی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی کہ یا اللہ میرے بابا نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ آج کے زبان میں انہوں نے کوئی بھینس چرائی ہے، کوئی بکری چرائی ہے، ان کا کوئی اونٹ چرایا ہے، کسی کی عزت لوٹی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے، میرے باپ کا کیا گناہ ہے؟
میرے باپ نے تو آج تک کسی کو نہیں بلایا، تو یہ میرے باپ کے کیوں دشمن ہو گئے ہیں؟ اللہ ان کو پکڑ دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر جنگ بدر میں نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو پہلی اسلام اور کفر کی جنگ تھی جنگ بدر، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے سردار نامی گرامی گئے تھے، لاؤ لشکر لے کر نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام کو قتل کرنے کے لیے، ان میں عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ 70 کافر بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے، اور قیدیوں کے اندر ایک قیدی عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ یہ وہ عقبہ بن ابی معیط تھا جس نے نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر، نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھی تھی کہ اس کے گول میں یہ سیدھا بات ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو یہ آیا نماز کی حالت میں، اپنی چادر نبی علیہ السلام کے گلے میں ڈالی اور اس کو بال کے شروع کر دیے کہ گلا دبا کر ڈھونڈ کر مار دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتفاق سے تشریف لائے تو یہ اس چادر کو باندھے رہا تھا، نبی علیہ السلام کا گلا دبا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جھڑکا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتی ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ میری سی عقبہ بن ابی معیط نے مشرکین مکہ کے کہنے پر نبی علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا، اتنا یہ بدبخت تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا، آپ کا گلا دبایا، آپ کی کمر پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجری رکھی، آپ کو گالیاں بکتا تھا۔ اب میدان بدر میں، غزوہ بدر میں قیدی ہو گیا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے پکڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، علی آؤ اور اس عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ ایک یہ تھا اور ایک اور آدمی تھا، نبی علیہ السلام نے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچانے میں پیش ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار کا انہوں نے کتنا دل دکھایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ یہ قیدی تھا لیکن اس وقت قیدیوں کے حقوق نہیں تھے جو باپ نے قیدیوں کو حقوق دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں اسے قتل کروایا اور پھر کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا تھا نا، میں تمہیں سمجھاتا تھا، تم بات نہ آئے، آج تم نے مزہ چکھ لیا، تم نے مزہ چکھ لیا۔ سرکار ایام نداولھا بین الناس، یہ اللہ دل پھیرتا رہتا ہے، تو کسی نے صحیح کیا دشمن مرے کہ خوشی نہ کریے، سچنا بھی تو جانا یا مت جانا۔ اللہ اکبر، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو، دن بدلتے وقت بدلتے دیر میں لگتی۔ وہ جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، نبی علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، پھر آپ کو قتل کرنے کے لیے مدینے پہنچ گئے، اللہ نے پھر بدر کے میدان کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔
محترم بھائیوں، ہنسنا نہ کرو. وہ جو کل زرداری اور نواز شریف پر ہنستے تھے، آج وہ ان پر ہنستے ہیں. آج وہ ان پر ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شادیاں بجاتے ہیں. محترم بھائیوں، اسی طرح درجہ بدرجہ اپنے مخالفوں کو ہنسا کر یا انہیں تکلیف پہنچا کر خوش نہ ہوا کرو. ہو سکتا ہے کل کلام دشمن کے ہاتھ تم تک یا تمہاری اولاد یا بہن بھائیوں تک پہنچے. اللہ نے باصل جہنم کروا دیا حضرت علی کے ہاتھوں. اس حکمہ پہ نبی مائد بد ظالم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے حضرت علی کے ساتھ شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی. اور پھر جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی شریک تھی. نبی علیہ السلام کی لبِ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا جنگ احد میں گئی. اللہ اکبر. اور جب نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے اور آپ کا خون بھی رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک چٹائی جو کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اسے جلایا اور جلانے کے بعد اس کی راکھ سوا جسے کہتے ہیں اس کی راکھ اس خون والی جگہ پر بار بار لگائی تو مدینے کا خون جو بہ رہا تھا وہ رک گیا. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنگ احد میں بدر سے نفیس شریک ہوئی اور انہوں نے زخمی مسلمانوں کی تیمارداری ان کی خدمت اور اپنے بابا کی تیمارداری اور علاج کی ذمہ داری نبھائی. وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جامع ترمذی کے اندر اور مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے. کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کس کے ساتھ پیار کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا فاطمہ. نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت سیدہ فاطمہ کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا وَمِنَ الرِّجَالِ مردوں میں؟ انہوں نے فرمایا زوجها علی، اس کے خامد علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھے. محترم بھائیوں، جس سے پتہ چلتا ہے اور کیوں نہ ہوتے محبوب. ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کا شوہر اور نبی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کیوں نہ پیار کرتے جس طرح ہم اپنی بیٹیوں سے اپنے دامادوں سے پیار کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی اپنی بیٹی بلکہ بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے دامادوں کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے 3 داماد تھے، میں نے بتا چکا ہوں. حضرت ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے ڈبل داماد تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شان کے حوالے سے اکثر میں کہا کرتا ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑا اعزاز کہ وہ بنت رسول اللہ ہے.
وہ بنت رسول اللہ ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ الزہرا شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر بلاد کی زوجہ محترمہ ہے، جنہیں اللہ کے نبی نے اسد اللہ کہا، اللہ کا شیر کہا، جو فاتح خیبر ہے اور جن کا بڑا مقام ہے اللہ و رسول کی نظر میں۔ محترم بھائیوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا تیسرا بڑا مقام یہ ہے کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں ہم کہتے ہیں حسنین کریمین، ان کی والدہ محترمہ ہے۔ دو شہیدوں کی ماں، دو شہیدوں کی ماں، ایک شہید کی بیوی، حضرت علی بھی شہید ہوئے تھے، شہید کی بیوی، دو شہیدوں کی ماں، اور ایسے دو شہیدوں کی ماں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہلِ الجنہ، کہ حسن و حسین علیہ السلام یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ انتی سیدۃ نساء اہل الجنہ، انت سیدۃ نساء اہل الجنہ، بے شک تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ مَرْيَمُ عِمْرَانَ، حضرت مریم عمران کی بیٹی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ آپ نے فرمایا تِلْکَ سَیِّدَۃُ نِسَاءِ عَالَمِہَا، وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی، اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی۔ وَأَنْتَ سَیِّدَۃُ نِسَاءِ عَالَمِكِ، اور تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں، 4 عورتیں کامل ہوئی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان 4 خواتین کا تاریخ عالم میں بہت بلند مقام ہے۔ محترم بھائیوں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لقد زوجتک سیدہ فی الدنیا والآخرہ، میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، تیری شادی کی ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، دنیا اور آخرت میں سردار ہے۔ بیٹے حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ان کا باپ سیدہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا سردار، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ محترم بھائیوں، یہ میرے پاس کتاب ہے رحمت للعالمین، جو دنیا کی سیرت النبی پر صحت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب، اور اس کے لکھنے والے کوئی شیعہ عالم نہیں ہیں، بلکہ اہل حدیث عالم تھے اپنے دور کے بڑے عالم، جنہوں نے یہ کتاب لکھی، جس کے اندر وہ ان بعد ہستیوں کا اتنے آسان انداز میں تذکرہ کرتے ہیں
کہ شاید اس سے بہتر تذکرہ کرنا محال ہے. اور یہ اپنے دور کے سیشن جج تھے، متحدہ ہندوستان میں سیشن جج تھے مولانا محمد سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. محترم بھائیوں، تو سیدہ فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ من فاطمہ. میں نے نبی اسلام کے بول چال لب و لہجے میں بات کرنے والا حضرت فاطمہ سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا. وہ بولتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے محمد رسول اللہ بول رہے ہیں. ان کا لہجہ، ان کا بولنے کا انداز نبی اسلام کے ساتھ ملتا جلتا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹوں سے نوازا. انہیں 3 بیٹوں سے نوازا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت محسن. حضرت محسن ابتدا میں بچپن میں فوت ہو گئے اور باقی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جوان ہوئے. کئی شادیاں ہوئی اور آگے ان کی کئی اولادیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں 2 بیٹیاں عطا فرمائی. 2 بیٹیاں عطا فرمائی. ایک بیٹی کا نام تھا ام کلثوم. یہ نام انہوں نے اپنی بہن ام کلثوم مرحومہ کے نام پر رکھا. اپنی بہن حضرت فاطمہ کی بڑی بہن کا نام ام کلثوم تھا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، جو ان سے پہلے وفات پا گئی تھی. اپنی بہن کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا ام کلثوم. اور اس ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. حضرت عمر کے دور میں حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. اور حق مہر تھا 40,000 درہم. حق مہر تھا 40,000 درہم. یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا، جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی تھی. حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہن تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے 2 بیٹے دیے حضرت عمر کو. ایک بیٹا دیا اور ایک بیٹی دی. ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا زید بن عمر. بیٹے کا نام کیا تھا؟ زید بن عمر. اور بیٹی کا نام تھا رقیہ. بیٹی کا نام تھا رقیہ، جو حضرت ام کلثوم نے اپنی بہن سیدہ رقیہ کے نام پر رکھا. سیدہ رقیہ کے نام پر نام رکھا. اللہ اکبر. محترم اپنی سیدہ رقیہ 2 نام. ایک زید بیٹا پیدا ہوا تو تمہارا، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت رقیہ. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد اسی حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح نبی اسلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی تھے حضرت جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے اور کے ساتھ ہوا. ان کے بیٹے اور بن جعفر کے ساتھ حضرت ام کلثوم کا دوسرا نکاح ہوا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. اور دوسری بیٹی تھی حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب بنت علی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو سیدہ زینب ان کی بہن میدان کربلا میں تھی اور جس نے ہر جگہ پر اپنے خاندان کا دفاع کیا اور ظالموں کو ایسے جواب دیے. اس
ابن زیاد کو اور یزید کو جو تاریخ کے اولاد پر لکھے ہوئے ہیں. آج ان کی قبر دمشق میں ہے. دمشق کے اندر سیدہ زینب کا مزار شام ملک شام دمشق کے اندر ہے. یہ حضرت ام کلثوم کی دوسری بہن کی زینب. حضرت زینب کا نکاح حضرت جعفر کے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا. عبداللہ بن جعفر گویا کہ یہ دونوں بہنیں حضرت جعفر کی بہویں ان کے دو بیٹوں کی بیویاں تھی. ایک حضرت عمر بن جعفر کی اور دوسری حضرت عبداللہ بن جعفر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انشاءاللہ مزید اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ. محترم بھائیو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی علیہ السلام نے وفات پائی اس وقت تقریباً 28.5 سال ان کی عمر تھی. 28.5 سال عمر تھی. 6 مہینے بعد میں زندہ رہی اور پھر آ کر 6 مہینے بعد یہ وفات پا گئی. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے اب درخواست کی تھی اگر میں فوت ہو جاؤں تو تم نے مجھے غسل دینا ہے. ان دونوں نے حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں نے غسل دیا. انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کا مردوں کی طرح جنازہ لے جایا جاتا ہے اور لاش عورت کا جسم جو ہوتا ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے. مجھے یہ پسند نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے تو میرے جنازے پر بھی میری میت پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اتنا پردے کا اہتمام تھا. چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس نے کہا میں نے دیکھا ہے حبشہ میں کہ جب ان کی کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی چارپائی کے اوپر اس طرح ٹہنیاں کھجور کی لگا دیتے اور اوپر کپڑا ڈال دیتے تاکہ میت نظر نہ آئے. انہوں نے کہا مجھے ذرا بنا کر دکھاؤ. تو سیدہ اسماء بنت امیس نے کھجور کی ٹہنیاں منگوائی, انہیں فولڈ کیا اور چارپائی کے اوپر لگا دیا, اوپر کپڑا ڈال دیا. حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو پسند فرمایا. کہا جب میرا جنازہ نکلے تو میرے اوپر اسی طرح پردہ کر دینا. پھر رات کو ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور مختلف روایات ہیں اہل سنت کے نزدیک کہ ان کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا حضرت علی کے حکم کا, اور دوسری روایات میں ہے کہ حضرت علی نے پڑھایا اور تیسری روایت میں ہے حضرت عباس نے پڑھایا. یہ مختلف روایات ہیں. بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کی وفات کے بعد جنت البقیع میں دفنا دیا گیا. آج ان کی قبر مبارک وہ جنت البقیع میں ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کئی ایک مسائل پیدا ہوئے. ان میں ایک مسئلہ نبی علیہ السلام کی وراثت کا بھی تھا. آپ نے پیچھے جو بات چھوڑا ہے ان میں سب سے بڑی جاگیر تھی جسے جاگیر فلک یا باغ فلک کہا جاتا ہے. اسی طرح مدینے کے گرد و نواح میں اور کچھ زمینیں تھیں جن کی آمدن نبی علیہ السلام اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے اور کچھ غرباء مساکین اور مہمانوں پر خرچ کرتے جو آپ کے پاس مہمان آتے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ روایات میں حضرت علی اور حضرت عباس دونوں کا ذکر ہے اور کچھ روایات میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے. ہر ایک نے مطالبہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی
وراثت میں سے، جائیداد میں سے ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے آل رسول آل ابی بکر سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام کی اولاد مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا نرث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ کسی اسپیسیفک کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے سنن کبریٰ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس سننے کے بعد، نبی پاک کی حدیث سننے کے بعد پھر وراثت کا کبھی مطالبہ نہیں کیا، وراثت کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ آپ نے حضرت عباس، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس اور حضرت علی سے کہا کہ میں تم دونوں کو اس کا نگران بنا دیتا ہوں، جس طرح نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اس کو خرچ کرتے تھے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو خرچ کرنا۔ ان دونوں نے معذرت کی، ان دونوں نے معذرت کی کہ ہم نگران نہیں بننا چاہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم میں اسی طرح اہل بیت پر خرچ کروں گا جس طرح اللہ کے رسول خرچ کرتے ہیں، اور جو باقی بچے گا وہ غرباء مساکین پر خرچ کروں گا، وہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، حضرت زید بن علی زین العابدین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی زین العابدین، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضرت ابو بکر کی جگہ پر آپ ہوتے، اگر حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر آپ ہوتے تو فجر کی تعبیر کا آپ کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا وہی فیصلہ حضرت عمر نے برقرار رکھا، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے برقرار رکھا، اور ان کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی، ان کی خلافت کا دور آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو حضرت علی نے بھی برقرار رکھا۔ جو کہتے ہیں نا کہ سیدہ فاطمہ کا حق غصب کر لیا تھا، اگر حق غصب کر لیا تھا تو حضرت علی کی خلافت میں وہ حق واپس لے لیتے، وہ حق واپس لے لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہی فیصلہ برقرار رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ تھا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن نے بھی اسی طرح برقرار رکھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ عین قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور اس کے فیصلے کی تائید خلفائے راشدین نے بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے کی۔ کسی کا حق غصب نہیں کیا۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیق کو قاسم کہتے ہیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کو معصومہ اور محرومہ کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کو بھی قاسم کہتے ہیں۔ اگر قاسم تھے تو یہ پھر واپس کیوں نہیں لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلہ نبی کا تھا وہی فیصلہ صدیق کا تھا، جو فیصلہ صدیق کا تھا وہی عمر بن خطاب کا تھا، جو حضرت عمر بن خطاب کا تھا وہی حضرت عثمان کا تھا، وہی حضرت علی کا تھا، وہی حضرت حسن کا تھا، اور یہ فیصلہ درست تھا۔ پھر کبھی اللہ نے توفیق دی تو باغ فتح پر اور دیگر جاگیروں پر ایک مستقل خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے خلفائے راشدین کے حوالے سے وہ
آپ کے ذہن صاف ہو جائے، آپ کے دل صاف ہو جائے اور آپ سمجھیں کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پر الزام لگاتے ہیں جو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا، جملہ اہل بیت، اصحاب نبی سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ